بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تراویح میں 23ویں پارے وما لیا کی تلاوت کی گئی۔ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، یعنی اس میں قرآن کی دعوت کو پرزور طریقے سے پیش کیا گیا ہے۔ مرنے والوں پر پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ تمام اسلامی عقائد تازہ ہو جائیں اور آخرت کی منزل مرنے والا اپنی آنکھوں سے دیکھ لے۔ اور فرمایا جب سور پھونکا جائے گا تو لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے، گھبرا کر کہیں گے یہ کس نے ہماری خوابگاہ سے ہمیں اٹھایا؟ ان سے کہا جائے گا یہ وہی چیز ہے جس کا رحمان نے تم سے وعدہ کیا تھا اور رسولوں کی بات سچی تھی۔ ایک زور کی آواز ہوگی اور سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ آج کسی پر ذرہ برابر ظلم نہ کیا جائے گا، جیسا تم عمل کرتے تھے ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا۔ جنتی لوگ مزے میں ہوں گے اور وہ اور ان کی بیویاں سایوں میں مسندوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے۔ ان کے لیے ہر قسم کی لذتیں اور جو کچھ وہ مانگیں گے رب رحیم کی طرف سے ان کو سلام کہا جائے گا۔ اور مجرموں سے کہا جائے گا تم چھٹ کر الگ ہو جاؤ۔ آدم کے بیٹو، کیا میں نے تم کو ہدایت نہ کی تھی کہ شیطان کی بندگی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور میری بندگی کرو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ مگر اس کے باوجود اس نے تم میں سے بہت سوں کو گمراہ کیا، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یہ وہ جہنم ہے جس سے تم کو ڈرایا جاتا تھا، اب اس میں چلے جاؤ کہ تم انکار کرتے تھے۔ آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، ان کے ہاتھ بولیں گے، پاؤں گواہی دیں گے، یہ دنیا میں جو کچھ کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عجیب انداز میں تسلی دی گئی کہ لوگ آپ کی مخالفت میں جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کا غم نہ کیجیے۔ جو لوگ اللہ پر بھپتیاں کسنے سے باز نہیں آتے، اگر وہ آپ کا مذاق اڑائیں تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں، ان کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیجیے۔ فرمایا کیا انسان نے غور نہیں کیا کہ ہم نے اس کو پانی کی ایک بوند سے پیدا کیا تو وہ ایک کھلا ہوا دشمن بن کر اٹھ کھڑا ہوا، اور اس نے ہم پر ایک بھپتی چست کی اور اپنی پیدائش کو بھول گیا۔ کہتا ہے کہ بھلا ہڈیوں کو کون زندہ کر سکتا ہے جبکہ وہ بوسیدہ ہو جائیں گی؟ کہہ دیجئے کہ ان کو وہی زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، وہی ہے جس نے تمہارے لیے سرسبز درخت سے آگ پیدا کر دی اور تم اس سے آگ جلاتے ہو، یعنی تم سرسبز درخت سے دو شاخیں لیتے ہو اور ان کو آپس میں رگڑ کر آگ جلا لیتے ہو، تو خدا کے لیے راکھ اور مٹی کے اندر سے زندگی نمودار کرتے کیا دیر لگتی ہے؟ اس کا معاملہ تو بس یوں ہے کہ جب وہ کسی بات کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ پس پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا اختیار ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ سورۃ الصافات میں کفار مکہ کو بتایا گیا کہ جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تم مخالفت کر رہے ہو وہ عنقریب تم پر غالب آ جائے گا اور تم اللہ کے لشکروں کو خود اپنے صحن میں اترتا ہوا دیکھ لو گے۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا کچھ مدت تک انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیجئے اور دیکھتے رہے، عنقریب یہ بھی خوب دیکھ لیں گے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بے مثال قربانی کا ذکر ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اے میرے پروردگار مجھے ایک نیک بیٹا عطا فرما، پھر ہم نے ایک صابر بیٹے کی بشارت دی۔ وہ لڑکا جب بڑا ہوا تو ایک روز ابراہیم علیہ السلام نے کہا بیٹا میں خواب دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بیٹا تیرا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا ابا جان جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسے کر ڈالیے، انشاءاللہ آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ آخر کو جب ان دونوں نے سر تسلیم خم کر لیا اور ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو ماتھے کے بل گرا دیا تاکہ ذبح کریں، ہم نے اسے ندا دی، کہا اے ابراہیم تو نے خواب کو سچ کر دکھایا، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ یقیناً ایک کھلی آزمائش تھی اور ہم نے ایک بڑی قربانی فدیے میں دے کر اس بچے کو چھڑا لیا اور بعد کے لوگوں میں اسے جاری کر دیا۔ سلامتی ہو ابراہیم پر، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ اسی سورہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا
کہ جب وہ اللہ کے حکم کا انتظار کیے بغیر بستی چھوڑ کر چلے گئے تو اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوا اور راستے میں وہ کشتی میں سوار ہوئے اور زیادہ افراد کی وجہ سے وہ ڈگمگانے لگی، چنانچہ قرہ اندازی کی گئی کسے کشتی سے اترنا ہوگا۔ قرہ حضرت یونس علیہ السلام کے نام نکلا اور وہ سمندر میں اتار دیے گئے۔ پھر مچھلی نے انہیں نگل لیا، انہیں اپنے قصور کا احساس ہوا اور اللہ تعالیٰ سے انہوں نے تسبیح پڑھ کر معافی مانگی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اگر یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں استغفار نہ کرتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں پڑے رہتے۔ آخر کار بڑی سقیم حالت میں مچھلی نے انہیں ایک چٹیل زمین پر پھینک دیا اور وہیں قدرتی طور پر اللہ نے ایک بیلدار درخت اگا دیا جس کا پھل انہوں نے کھایا۔ پھر وہ اپنی قوم کی طرف آئے، انہیں اسلام کی دعوت دی، وہ سب مسلمان ہوئے، ایک عرصے تک رہے۔ پاک ہے آپ کا رب عزت کا مالک ان تمام باتوں سے جو یہ بتا رہے ہیں، اور سلام ہے رسولوں پر، اور ساری تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ سورہ صاد کی ابتدا اس تبصرے سے ہوتی ہے جو اللہ نے قریش مکہ کی ان باتوں پر کیا ہے جو وہ آپ کی رسالت، توحید اور دین کی دعوت کے جواب میں بطور مہم آبادی میں کہتے پھرتے تھے۔ فرمایا انہوں نے تعجب کا اظہار کیا، انہی میں سے ایک بشر کیسے ڈرانے والا بن گیا، یہ تو جادوگر ہے، نعوذ باللہ، اس نے تو سارے معبودوں کو ایک بنا ڈالا، یہ تو بڑی عجیب بات ہے، یقیناً یہ بات کسی اور غرض سے یعنی اپنی بادشاہت قائم کرنے کے لیے کہی جا رہی ہے، اور اگر خدا کو نبی بھیجنا ہی تھا تو بڑے بڑے مالدار سرداروں میں سے کسی کو بھیجنا تھا۔ اللہ نے جواب دیا کہ یہ ساری باتیں اس لیے کر رہے ہیں کہ انہوں نے ابھی میرے عذاب کا مزہ نہیں چکا، اگر یہ اتنے اہم ہیں کہ ہم ان سے مشورہ کر کے نبی بناتے تو پھر عرش الہی پر چڑھ کر فیصلہ بدلوا لیں۔ یہ تو ایک چھوٹا سا گروہ ہے جو اس شہر میں ہی شکست کھانے والا ہے، ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم اور ایکا والے بھی رسولوں کو جھٹلا چکے ہیں، جھتے اور گری تو وہ تھے، ان کے سامنے کیا حقیقت ہے مگر میری سزا کا فیصلہ ان پر چپک رہا ہے۔ یہ لوگ بس ایک دھماکے کے منتظر ہیں جس کے بعد دوسرا دھماکہ نہیں ہوگا، یہ چاہتے ہیں کہ یوم حساب سے پہلے ہی ان کا حساب چکا دیا جائے۔ سورہ صاد کے بعد اس تراوے میں سورہ زمر کے 3 رکوع شامل ہیں۔ یہ سورہ مسلمانوں کے مکے سے حبشہ ہجرت کرنے سے پہلے نازل ہوئی ہے، کیونکہ اس سورہ میں کہا گیا ہے کہ ارض اللہ واسعہ، اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، اگر ایک ملک یا زمین اللہ کی بندگی کرنے والے پر تنگ کر دی گئی ہے تو دوسری جگہ چلے جاؤ۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا اصل مقصد واضح کیا گیا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ خالص اللہ کی بندگی اختیار کرے اور کسی دوسرے کی اطاعت اور عبادت سے اپنی خدا پرستی کو آلودہ نہ کرے، اور دین خالص یعنی بے میل اطاعت صرف اللہ کا حق ہے، رہے وہ لوگ جنہوں نے اس کے سوا دوسرے سرپرست بنا رکھے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ تک ہمیں پہنچانے کا ذریعہ ہیں، اللہ یقیناً ان کے درمیان ان تمام باتوں کا فیصلہ فرما دے گا جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں، یعنی اللہ تک پہنچانے کا ذریعہ بننے والوں کے متعلق بھی ان میں اتفاق نہیں، کوئی سورج، چاند اور ستاروں کو دیوتا اور ذریعہ بنائے ہوئے ہے، کوئی کسی اور کو۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ان میں سے کسی کے پاس علم نہیں ہے کہ جس کی بنا پر ان کے اللہ تک پہنچانے کا ذریعہ ہونے کا یقین ہو سکے، اور نہ کبھی اللہ کے پاس کوئی ناموں کی فہرست آئی ہے کہ سب ان کو اس حیثیت سے مان لے، بس اندھی عقیدت میں محض اپنے قیاس سے اپنے پچھلوں کی اندھی تقلید کرتے چلے آ رہے ہیں، اس لیے اختلاف ہونا ضروری ہے۔ پھر اللہ نے انہیں کاذب کفار کہا ہے اور کہا کہ اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا اور منکر حق ہو، یعنی ایسے لوگ جھوٹا گھڑا ہوا عقیدہ لوگوں میں پھیلاتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اگر اللہ چاہتا کہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے تو اپنی مخلوق ہی میں سے کسی کو یہ مقام دیتا، مگر خالق و مخلوق میں یہ رشتہ ناممکن ہے، چنانچہ پاک ہے وہ اس سے کہ کسی کو بیٹا بنائے، وہ اللہ ہے اکیلا غالب۔ یہ مقام قرآن کے مشکل مقامات میں سے ہے۔ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ اللہ جس کو بھی بیٹا بناتا
وہ بہرحال مخلوق ہوتا اور مخلوق الوہیت میں شریک نہیں ہو سکتی. ہاں صرف برگزیدہ بزرگ ہو سکتی ہے. اس لیے اللہ نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا. بناتا تو تمہیں ضرور خبر کرتا. اس نے اپنے رسولوں کو برگزیدہ کیا ہے مگر وہ بھی اس کے بندے اور رسول ہیں, الوہیت میں شریک نہیں ہیں. اللہ اور کائنات کے صحیح تعلق کے بارے میں وضاحت کی کہ اس نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے. وہی دن پر رات اور رات پر دن کو لپیٹتا ہے. اس نے سورج اور چاند کو اس طرح مسخر کر رکھا ہے کہ ہر ایک مقررہ وقت تک چلا جا رہا ہے. جان رکھو وہ زبردست ہے اور درگزر کرنے والا ہے. اس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا, وہ وہی ہے جس نے اس جان سے اس کا جوڑا بنایا. اور اس نے تمہارے لیے مویشیوں سے 8 نر و مادہ پیدا کیے. وہ تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں 3 تاریک پردوں کے اندر تمہیں ایک کے بعد ایک شکل دیتا چلا جاتا ہے. یہی اللہ تمہارا رب ہے. بادشاہی اسی کی ہے, کوئی معبود اس کے سوا نہیں. پھر تم کدھر پھرائے جاتے ہو؟ اگر تم کفر کرو تو اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں, لیکن وہ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا. اور اگر تم شکر کرو تو وہ اسے تمہارے لیے پسند کرتا ہے. یاد رکھو کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. آخرکار تم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے, پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو. وہ تمہارے دلوں کا حال تک جانتا ہے. اب کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے اور وہ اپنے رب کی طرف ایک روش پر چل رہا ہے, اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس نے ان باتوں سے کوئی سبق نہیں لیا؟ تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کی طرف سے سخت ہو گئے ہیں, وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح کی مثالیں دی ہیں کہ یہ ہوش میں آئیں. ایسا قرآن جو عربی زبان میں ہے, جس میں کوئی کجی نہیں ہے, تاکہ وہ برے انجام سے بچیں. اللہ ایک مثال دیتا ہے. ایک شخص تو وہ جس کے مالک بہت سے بدمزاج آقا ہو اور ہر ایک کو اس کو اپنی طرف کھینچ رہا ہو کہ وہ اس کی خدمت کریں, اور سب ایک دوسرے کے خلاف حکم جاری کرتے ہیں. اور جس کی خدمت کرنے یا حکم ماننے میں وہ کوتاہی کرے, وہی اسے ڈانٹنے پھٹکارنے لگے اور سزا دینے پر تل جائے. اس کے برخلاف وہ شخص ہے جس کا صرف ایک ہی آقا ہو اور اسے بس ایک ہی کی خدمت کرنی ہو اور اسی کو راضی کرنا ہو. کیا ان دونوں کا حال برابر ہو سکتا ہے؟ سو سوچو, کون امن اور چین میں رہے گا, ایک کا غلام یا بہت سے آقاؤں کا غلام؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو بھی اللہ کے سامنے جانا ہے اور ان لوگوں کو بھی وہیں پہنچنا ہے. آخرکار قیامت کے دن سب اپنے رب کے حضور اپنا اپنا مقدمہ پیش کریں گے. 19ویں تراویح کا بیان ختم ہوا. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے, اس کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اس کی برکتوں سے ہمارے شہر اور ملک کے حالات تبدیل فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.